نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کا تیسرا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، پکارنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ دعا کے بہت سارے آداب ہیں، جن میں سے ایک ادب تو یہ ہے کہ دعا کے وقت چاہیے کہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی ہوئی ہوں، دونوں ہاتھوں میں کچھ فاصلہ ہو، نہ بہت نیچے ہوں نہ بہت اونچے ہوں، بلکہ کندھے کے مقابل ہوں۔ دعا کے بعد ہاتھوں کو منہ پر پھیر لیا جائے۔ دوسری یہ کہ دعا کرنے والے کا رزق حلال ہو۔ حضرات صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ دعا آسمان کے دروازے کی کنجی ہے اور حلال غذا اس کنجی کے دانتے ہیں، کہ اگر کنجی میں دانتے نہ ہوں تو تالا نہیں کھلتا۔ اسی طریقے سے اگر حلال غذا انسان نہیں کھاتا ہے تو دعا کی قبولیت کا دروازہ نہیں کھلتا ہے۔ دعا کے وقت دل حاضر ہو۔ دعا کے وقت قبولیت کی قوی امید بھی ہو۔ نا امید لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرے، پھر آقا علیہ السلام پر درود بھیجے، پھر اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرے، اور پھر عرض حاجات کرے، پھر اس کے بعد آخر میں درود شریف پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دعا کے وقت اپنے مقصد کو دھیان میں رکھے، کیونکہ خیال کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ صرف اپنے ہی لیے دعا نہ کرے، بلکہ اور مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرے، مگر ابتدا اپنے سے کرے۔ چند اوقات دعا کی قبولیت کے لیے بہت بہتر ہیں۔ جمعے کے دن 2 خطبوں کے درمیان دعا کرنا، یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ خطبے اور نماز کے درمیان دعا کرنا۔ جمعے کے دن سورج غروب ہوتے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ بارش کے اوقات میں مرغ اذان دے اس وقت، یعنی فجر کی نماز سے پہلے۔ ہر رات کے آخری چھٹے حصے میں دعا کرنا، یہ باعث قبولیت ہے۔ رمضان میں افطار اور سحری کے وقت دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ قرآن عظیم ختم ہوتے وقت یہ بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان کے بعد کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے، اور شب قدر کے اندر جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ چند مقامات دعا کے لیے بہت بہترین ہیں۔ پہلا تو بیت اللہ شریف، جس وقت کے بیت اللہ پر نظر پڑے، نظر پڑتے وقت جو دعا کی جاتی ہے، اللہ سے جو جائز مقصد کے لیے پکار لگائی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ طواف میں مستلزم کے پاس، بیت اللہ میں زمزم کے کنویں کے پاس، زمزم پیتے وقت، صفا اور مروہ کے اوپر، سعی کے اوقات میں، مقام ابراہیم کے پیچھے، عرفات اور مزدلفے میں اور منی میں جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ تینوں جمرات کے پاس جو دعائیں ہوتی ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہیں۔ حضرات انبیاء کرام کے مزارات کے پاس جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہیں۔ بزرگان دین کی قبروں کے پاس، بلکہ بزرگوں کے پاس دعا مانگنا سنت حضرات انبیاء کرام ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس کھڑے ہو کر اولاد کی دعا مانگی تھی۔ قرآن عظیم کہتا ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے انہوں نے اولاد کی دعا کی، اللہ رب العزت نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا۔
اولیاء اللہ رحمت رب کے اسٹیشن ہیں، یہاں سے رحمت ملتی ہے، لہذا اولیاء کرام کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے تو مولا تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ روزے دار کی افطار کے وقت جو دعا ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کو بھی قبول کرتا ہے۔ عادل بادشاہ یعنی جو منصف بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنی رعایا کے لیے جو دعا کرتا ہے وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی ہے، لیکن مظلوم کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اس لیے مظلوم کی دعا سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر مظلوم نے دعا کر دی ظالم کے لیے تو اور وہ قبول ہو گئی تو ظالم کی خیر نہیں ہے۔ والدین جو اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی قبول کرتا ہے۔ مسافر حالت سفر میں جو دعا کرتا ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ بیمار حالت مرض میں جو دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر بھی رجوع برحمت ہو جاتا ہے۔ گھر پہنچنے سے پہلے حاجی کی دعا، مسلمان کے لیے اس کے پیچھے دعا یعنی غیر موجودگی میں کسی مسلمان کے لیے اگر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ ناجائز کاموں کے لیے دعا کرنا شرعاً منع ہے۔ محال چیز کی دعا مانگنا یہ بھی منع ہے، یعنی جو چیز ناممکن ہے اس چیز کی دعا کرنا یہ چیز شرعاً درست نہیں ہے۔ اگر قبولیت دعا میں دیر لگے تو شکایت نہیں کرنا چاہیے، ورنہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ سے یعنی آیت نمبر 186 سے ہمیں بہت سارے فائدے حاصل ہوئے، ان میں سے چند فوائد میں ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ تو ہمیں یہ حاصل ہوا کہ آقا علیہ السلام رب کا پتہ ہے، کہ انہی کے پاس آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پتہ معلوم ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ رب کہاں ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ تو قریب ہے، فإنی قریب۔ دوسرا فائدہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دور سمجھ کر اسے بلند آواز سے پکارنا یہ جہالت ہے، کیونکہ وہ تو قریب ہے، اور انشاءاللہ اس کی بحث نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں آئے گی۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ سچی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، خواہ اس کا ظہور کسی بھی طرح ہو۔ جو یہ چاہے کہ رب تبارک و تعالیٰ میری بات کو مانے، میں جو کہوں مولا قبول کرے، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو مانے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لوگوں کو چاہیے کہ وہ میرے احکام کو قبول کریں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن سے قریب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب کی تو آیات مذکورہ میں خبر دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذکر ان آیات میں ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اور رحمت کا بیان یوں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو یعنی آقا علیہ السلام سے خطاب ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر۔ الحمدللہ مومن سے اللہ تعالیٰ بھی قریب ہے، اس کے رسول بھی قریب ہیں، اسی لیے مومن اللہ کو بھی پکارتا ہے اور کہتا ہے ربنا لک الحمد، اور حضور علیہ السلام کو بھی پکارتا ہے، اور تشہد میں کہتا ہے، تحیات پڑھتے وقت کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی۔ چھٹا فائدہ ہمیں اس آیت سے یہ حاصل ہوا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ بلکہ سارے عالم غیب کا پتہ ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم رب کا پتہ حضور سے پوچھتے ہیں، اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن
یعنی حضرات صحابہ اکرام کی عورتیں اپنے فوت شدہ بچوں کے بارے میں آقا سے پوچھتی ہیں کہ ہمارا بچہ کہاں ہے، تو حضور بتاتے تھے کہ جنت کے فلاں درجے میں ہے۔ ساتواں فائدہ اس آیت سے ہمیں یہ حاصل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا بھی عبادت بلکہ بہترین عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب خود دیتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے بھی بندوں کو قرآن عظیم میں پکارا ہے، مگر کیوں؟ منکرین اسلام کو پکارا اظہار غضب کے لیے، غافلوں کو پکارا ان کو بیدار کرنے کے لیے، مگر بندہ جب رب کو پکارتا ہے تو وہ کبھی اپنا دکھ درد سنانے کے لیے پکارتا ہے اور کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور کبھی اس کی حمد ادا کرنے کے لیے پکارتا ہے اور کہتا ہے اللہم مالک الملک۔ غرض کہ رب کی پکار اور بندے کی پکار کے منشا مختلف ہیں، لیکن اس پر یہ اعتراض نہیں کہ رب تو علیم و خبیر ہے، اسے کیوں پکارتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی علیم و خبیر ہے، یقین ہے، ایمان ہے ہمارا، مگر اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے کہ بندہ میری ربوبیت کا اقرار کرے، اپنی بندگی کا اظہار کرے اور مجھے وہ ہر وقت یاد کرے، ہر وقت پکارے اور میں اس کی پکار کو قبول کروں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو جن احباب نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں۔